الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ علی بادشاہ کے پیچھے سے فون آئے کہ آج نہ سخت تقریر نہیں کرنی، سچ نہیں بولنا، کہو تو ادھر شروع ہو جانا۔ مجھے فون آیا جی بندے ناراض، بھائی آج ہلکا پھلکی بات سمجھاتا ہوں۔ حاجی حج کو جا رہے ہیں، لاکھوں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہاں بڑے دوستوں نے حج کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی مسافر ہوتا ہے اللہ کی راہ کا، واپس بھی آئے تو کہتے ہیں گھر پہنچنے سے پہلے دعا کرا لو۔ اب 20 لاکھ حاجی مسافر کھڑا ہو دعا کے لیے، امام کعبہ دعا مانگ رہا ہو، امام مدینہ دعا مانگ رہا ہو، حج کا امام دعا مانگ رہا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ 20 لاکھ مسافر کھڑا ہے۔ اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی، پڑھتے ہیں اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ کافروں کو ذلیل کر۔ آج تک دوستو یہ دعا میری زندگی میں قبول نہیں ہو سکی کہ خدا مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کرے۔ سارے جمعوں میں بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، مکے بھی پڑھا جاتا ہے، مدینے بھی پڑھا جاتا ہے، حج میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب میری عمر کافی ہو گئی، پہلے تو میں نے زندگی میں دیکھی بڑی مشکل پیش آ گئی۔ علی بادشاہ کہے زیادہ سچ نہیں کہنا۔ دوستو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، جلیل القدر نبی ہے۔ ویسے میں نے سمجھایا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں نماز نہیں تھی، بغیر نماز کے اتنے بڑے بڑے نبی بن گئے۔ حج بھی نہیں تھا، کسی نبی حج نہیں کیا۔ اپنی امت کو لے کر نکلے، میدان میں گئے دعا کی بارش کے لیے، دعا قبول نہ ہوئی، بارش نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ کے دیس میں قحط ہے، بھوک ہے، قحط ہے، اگر مہربانی کر تو میں اپنے باپ دادے سب کو یہاں بلا لوں، خاندان کو بلا لوں، وہاں قحط ہو گیا۔ قحط تب ہوتا ہے جب بارش نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام جسے نام اللہ نے خود اسرائیل رکھا اور اس کی نام کو بنی اسرائیل کہا، یعقوب علیہ السلام دعا کرے بارش نہ ہو تبھی کیا ہاتھ پڑا نا کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ قحط تبھی پڑا کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور نبی کا بیٹا فرعون کی منت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں آ جائیں، ان کو کھانا مل جائے گا، مویشی آ جائیں۔ نبیوں کو پالنا خدا کا کام تھا کہ فرعون کا کام تھا؟ میرے ساتھ بات تو کرے آج ذرا۔ فرعون نے 400 بیل گاڑی بھیجی، اور میں سوچتا تھا شاید مسلمانوں نے اور تو کچھ نہیں بنایا، شاید کوئی ریڑھی بنائی ہو۔ اور پھر تو رات پڑی تو بیل گاڑی تو فرعون استعمال کر رہے تھے، مسلمانوں نے تو یہ بھی نہیں بنائی، دنیا میں کچھ بھی نہیں بنایا۔ کوئی دنیا کی لاکھوں ایجادیں ہوئی، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔
پر کہنے کا مقصد دعا پہ آج بحث ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبیوں کی دعا خدا قبول کر کے بارش دے دیتا تو کیوں فرعونوں کے پاس جاتے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوئی، فرعون نے 400 کا بیل گاڑی بھیجی، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے جتنے خاندان تھے ان کو مصر بلایا، پھر یہ 400 سال رہے۔ کتنے؟ 400 سال فرعونوں کے مہمان رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے گئے، پوری امت گئی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ توجہ دی، اللہ کریم کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک آدمی پلیت ہے آپ میں، پوری امت میں ایک آدمی پلیت ہے، اس لیے دعا قبول۔ ماشاءاللہ ہمارا حج، اللہ جھوٹ نہ بولے، 90% حرام خور حج کرنے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 90% حرام خور گئے ہوتے ہیں۔ عمرہ 90% حرام خور گئے ہوتے ہیں۔ وہاں جتنے عرب ہیں کفیل ہیں، سارے کے سارے مکہ مدینے کے کفیل حرام خور ہیں، تو طواف ہو رہا آتا ہے تو 99% حرام خور پھر رہے ہوتے ہیں، 1% حلال خور پھر رہا ہوتا ہے۔ حلال خور کی دعا کہاں قبول ہونی ہے؟ ایک پلیت ہو، نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، 90% حرام خور طواف کر رہا ہو، یعنی حلال خور کی دعا کب قبول ہوگی؟ ہندو ہم سے بہتر کیوں ہے؟ معاذ اللہ کہیں گے پیران غلط فکرہ کے، اس کا اخلاق ہم سے بہتر ہے، کاروبار ہم سے بہتر ہے، دھوکہ نہیں کرتا ہندو، اس لیے کہ ہندو مذہب میں معافی نہیں، معافی جو جرم کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہمارے مذہب میں مولوی صاحبان نے کھلی چھٹی دے دی کہ جا اللہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کرتا جا، پھر جو مرضی کرتا جا، خدا معاف کرنے والا، تو پھر یہی حال ہوگا۔ دیکھیں کوئی دودھ بیچنے والا گیا ہوگا تو دودھ میں پانی ملایا ہوگا، کوئی مرچیں بیچنے گالا گا، مرچوں میں مٹی ڈالی ہوگی، مثالہ دینے گا گوڈے گوڈے، اس میں سے مثالے سے مٹی نکل آتی، تیل بیچنے گیا ہوگا تو اس نے تیل چوری کیا ہوگا۔ کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں میں صرف وہ بندہ چور نہیں جو بزدل ہے، ڈرتا ہے، یہ بڑے تھوڑے ہیں، یہ بہت تھوڑے۔ حلال کھانا قوم بھول گئی، سچ بولنا امت بھول گئی۔ فقیروں کے 3 درجے ہیں دین کے، فقیری میں پہلا سب سے بڑی عبادت حلال کھانا ہے، سب سے بڑی عبادت حلال کھانا ہے۔ نماز بڑی عبادت نہیں، حرام کھا کے نماز ہوتی کیسے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاتھ دھو اچھی طرح، منہ میں پانی ڈال، ناک میں پانی ڈال، منہ دھو، مسح کر، تو اچھی طرح وضو کر، تیری نماز ہو جائے گی۔ میں فقیر کی اولاد ہوں، ایک حرام خور کو 100 مرتبہ وضو کرا تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی ہیں غسل کراؤ، جتنے مرضی ہیں وضو کراؤ، حرام خور کی نماز ہے تو پھر نماز سے افضل ہے نا حلال کھانا۔ ملا کی جو تحریک، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ٹھیک ہے، 5 فرض سے چھٹا انہوں نے ملا لیا ہے، وہ کی ہوں وطر پڑھ دیں تے 7واں ہوں قربانی پان لگے، کوئی تھوڑا جا دین کوڑو بنانے بھی حرج نہیں۔ قربانی کو کہاں لے گئے؟ میں نے اس دفعہ دوستوں کو خبردار کیا کہ ہر پنڈے چیک کرنا ہے کہ مولوی آپ بھی قربانی دے دیں کہ نہیں۔ سارے مسئلے کرنے والے خود قربانی دیتے ہیں کہ نہیں، تم اس دفعہ چیک رکھو۔ ہاں جی، پھر کیا نا،
لوگوں پہ اتنا زور دے رہے ہیں. میں نے اندازہ لگایا, توجہ دو دوستو, ہم تو اندھیروں میں ڈوب گئے. 18 کروڑ کی آبادی ہے. اگر 25% لوگ, چوتھا حصہ لوگ قربانی کریں تب بھی یہ 4-5 کروڑ قربانی بن جائے گی. 4-5 کروڑ قربانی کو فی قربانی 15,000 کہتے تو 6-7 کھرب روپیہ بن جاتا ہے. ارب نہیں, 600 ارب, 6 کھرب. پاکستان کی حکومت کا کل بجٹ 28 کھرب کا ہے. اس بجٹ کے چوتھے حصے پہ پاکستان کی فوج چل رہی ہے. کہتے ہیں فوج کھا گئی گری. فوج سے 4 گنا زیادہ 2 دن میں ملا نے ضائع کرا دیا. فوج کا بجٹ اربوں میں ہے, کھربوں میں, قربانی کھربوں میں. چلو مولوی دی گل مان لیں, قربانی دیں. قربانی کے بعد کوئی فرشتہ آ کے پیغام دے گا کہ اللہ راضی ہو گیا. ہوں موٹر سائیکل تو گریا تے جبری تیری ٹانگ نہیں ٹوٹنی, گڈی تو مارا. اور میں پڑھ رہا جی, وہابیوں کی کتاب ہے تفسیر کی, ابن کثیر. کیا کروں گا, بات اسی طرح چھوٹی چھوٹی کرتے. تفسیر ابن کثیر جنت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک درخت ہے طوبہ. میں بھی سوچتا تھا کہ حضور کہاں گئے, تو جواب آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ بیری کو کہتے. بیری عربوں میں بڑی مقدس تھی. کوئی نہ کوئی وجہ ہے. حضور کے زمانے میں بھی موت والوں کو, مرنے والوں کو جو غسل دیتے تھے تو اس میں بیری کے پتے ڈالتے تھے. عربوں کی تہذیب کہانی میں بیری کو خطرناک چیز ہے, متبرک چیز ہے. بیری کو سدرہ کہتے ہیں, منتہا کو آخری کہتے ہیں. حضور کہاں گئے, آخری بیری تک گئے. کیوں جی, لاسٹ بیری. سدرۃ المنتہا کا معنی آخری بیری ہے. بیری عرباں دی کوئی مقدس چیز تھی. فرمایا طوبہ یہ بھی بیری کا درخت ہے, اتنا بڑا ہوگا کہ 300 سال کے 3000 سال سوار پھرتا رہا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہاں پر حاجیوں کے لیے اونٹنیاں لائی جائیں گی. کیا لایا جائے گا؟ ان پہ وہ موتی شوتی جڑے ہوں گے, بڑے سونا چاندی لگا ہوگا. حاجیوں کو ان اونٹنیوں پہ بٹھایا جائے گا اور وہ برق رفتاری سے روانہ ہوگی. بزرگوں مجھے تو نہیں پتا, کوئی پنڈ والے تکڑے ہون, شہری تو تیز رفتار اٹھنی تے ادھے حاجیاں راہ رہ جانا, ادھے جنتیاں ڈھہ پینا. اونٹنی وہ بھی تیز رفتار ہے. آپ صاحب کنے پہنچ رہا ہے؟ وہ جی اونٹنیوں پہ جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو اللہ جب ان کو دیکھے گا تو پھر جنتیوں کو, تو پھر اللہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے ان کو دیدار کرائے گا. اسی تو بیویاں نے نقاب تے لڑ رہے سے, جی اللہ بھی نقاب کر کے بیٹھا ہے تو پیچھے رہ ہی کی گیا. پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ خالصتاً خدا کا انسانی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسا کوئی بابا بیٹھا ہے, چہرے سے پردہ ہٹا رہا ہے. کعبہ قوسین او ادنا, یہاں حضور گئے, اللہ اور حضور کے درمیان ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ کا وجود ثابت ہو گیا, جسم ثابت ہو گیا. یہ نہیں ہوا, رہ گئی کوئی کسر قرآن ہے. جب 1.5-2 تیر کمان یا 1 تیر کمان, اس سے بھی کم, 4 فٹ 3 فٹ 2.5 فٹ, جب اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فاصلہ رہ گیا تو خدا کا جسم اور وجود ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سدرۃ المنتہا دا میں نا آخری بیری. تے مولوی کی کندن کتھے گئے؟ یہی میں نے کوئی عربی جاننا بیٹھ, میں نے جی عربی پڑھیا.
کوئی معنی اور تو نہیں آگا؟ میں نے کسی درس میں نہیں پڑھا، کسی ادارے میں نہیں پڑھا، بس فقیر کی اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے باندر واسطے خود بخود کھولتا رہتا ہے، کھل جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ عمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 9 مہینے کھولی رکھن حرام خوران نہیں، صرف 15 دن حلال خوران دا عمرہ بھی کھول لیں کہ بھائی فرق جنہوں بخشانا ہے، پچھلا کھادا پیتا ہو آئی جاؤ، تو جس بیچارے دے ذمہ کوئی بھی نہیں، ٹکا ٹکا اکٹھا کر کے اس نے کہا میں رسول پاک کا روزہ دیکھا، وہ کوئی اور ہے۔ جس نے 10 روپے جوڑے ہوں گے کہ میں جا کے حضور کا روزہ عطر دیکھ آؤں گا، وہ کوئی اور جانے والا ہے۔ موقع دو حلال خوروں کو بھی۔ میرے نبی کریم کے روضہ عطر پہ حاضری، یہ ایک کلائمیکس ہے۔ دوستو میں تو کہتا ہوں کہ عربوں کے پاس مکمل توحید تھی۔ کیا؟ نبی پاک سے پہلے والے عربوں کے پاس مکمل توحید تھی۔ جب توحید مکمل تھی تو اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، دوسری نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ کون؟ عرب۔ حج کرتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے اللہم لبیک، اے اللہ، یہ جو حج کیا تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی تو اللہ کے لیے۔ اگر 500 سال پہلے نماز شروع ہوئی تو 500 سال پہلے عربوں کو یہ پتا تھا اللہ ہے۔ اللہ کا 500 سال پہلے پتا ہے، حضور نے تو نہیں آگے بتلایا۔ توجہ فرمائیں، 500 سال پہلے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، 500 سال پہلے خدا کے لیے حج کر رہے تھے، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو عربو تمہیں اللہ کا کس نے بتایا؟ تم پہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ لفظ اللہ کے موجد ہی عرب ہے۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑھتے ہیں، سنو، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ۔ الہن بتوں کو کہتے ہیں، کس کو؟ الہن بتوں کو عرب کہتے تھے۔ عربی زبان میں الف لام لگاؤ تو معرفہ نام بن جاتا ہے۔ جیسے ایک عام کتاب ہے، الکتاب کہیں گے تو قرآن ہوگا، کریم عام نام ہے، الکریم کہیں گے خدا کا نام ہو جائے گا، قدوس عام نام ہے، القدوس کہیں گے تو خاص نام ہو جائے گا۔ الہن عام معبود ہے، جب اس کے ساتھ الف لام لگا تو الہن ہو گیا، اور الہن بدلتے بدلتے اللہ ہو گیا۔ اللہ حضور سے 500 سال پہلے موجود تھا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی، حج لبیک اللہم لبیک، یہی کہتے تھے عرب۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ شرک سے بھی آشنا تھے، وہ شرک سے آشنا تھے، اس لیے لا شریکہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری کائنات تیری ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری حمدیں تیرے، تو بنا اس سے بہتر توحید بنا کے بتا مجھے، اس سے بہتر توحید بنا کے دو مجھے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک۔ بڑی مشکل باتیں ہیں، بڑی۔ آج ہمارے مذہب کا 80 سے 90% حصہ وہی عربوں کی تہذیب ہے۔ دیکھو
حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دادے نے عقیقہ کیا. سبحان اللہ. جب نبی پاک کا عقیقہ ہو رہا تھا اس وقت اسلام تو نہیں آیا تھا. بچپن میں حضور کو درمیان سے ذرا ادھر کرتے ہیں، بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے. یہ عربوں کی تہذیب ہے، ورنہ 60 سال دے صحابیاں دا یا حضور دا 40 سال وچ ختنہ ہوندا رولا ہی بڑا پینا سی، بڑا شور اٹھتا حدیثوں میں. ختنے کرانا عربوں کی تہذیب تھی. بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے. 25 سال کی عمر میں میرے آقا کا نکاح ہوا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. حضور کے چچا ابو طالب نے خطبہ دیا، گواہ کھڑے ہوئے، حق مار رکھا گیا، نکاح ہو گیا. اسلام سے پہلے بھی نکاح ہوتا تھا، اسلام کے بعد بھی نکاح ہو رہا ہے. میری بات آج غور سے سنیں. بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دیتے تھے، طلاق دیتے تھے عدت بٹھا دیتے. کافر 3 طلاقیں دیتے تھے، جاہل عرب 3. اسلام نے طلاقیں 2 کر دی. آج تک کسی نے 2 دینے ویکھیا جے نہیں نا دسا مولویاں. اسلام الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں. کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہے ہیں. ہوں بھی 3 شرط طلاق ہوگی، مولوی اس سے فتویٰ لکھ دیں. 2 تو اگے ہو ہی نہیں سکتی. آئندہ لکھا کرو 2 شرط طلاق. اللہ معافی دے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دے. اس کا مطلب ہے ہم نے یہ قانون بھی جاہل عربوں سے لیا، طلاقوں عدتوں کا قانون جاہل عربوں سے لیا اور آج دنیا میں لاکھوں گھر برباد کیے. قانون کا منبع کیا؟ طلاق، عدت، یہ وہ رجوع، یہ ساری کہانی عربوں کی تہذیب کہانی ہے. نکاح، حق مار، گواہ، خطبہ عربوں کی تہذیب کہانی ہے. میرے آقا سے 500 سال پہلے فار بن مالک یا اسی طرح کا نام آتا ہے جس نے جمعہ شروع کیا، 2 رکعتیں 2 خطبے. وہ بھی کہتا تھا خطبہ اما بعد. کیا کہتا تھا؟ اما بعد. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 2 رکعتیں. 500 سال پہلے عرب اللہ کے لیے جمعہ پڑھ رہا تھا. 500 سال پہلے عرب خدا کے لیے حج کر رہے تھے، خدا کے لیے قربانی دے رہے تھے. تو پھر اللہ کو کیا پریشانی تھی کہ اس نے رسول بھیج دیا؟ جب کہنے تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کے لیے حج کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں. جب توحید پوری تھی تو رسول کیوں آیا؟ ہمارے علماء بڑا کوئی ٹی وی لگا لو، کہتے ہیں جی اللہ نے انسان بنایا. یہ بات ہی کریں گے. اللہ نے انسان بنایا، انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، یہی کہتے ہیں. اللہ نے دنیا کی اتنی بڑی قوموں میں سے صرف ایک قوم کو ہدایت دی جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. 90% کو ہدایت نہیں دی. مولوی نے قادری صاحب تقریر کرن بھائی غور کر سمجھایا، 90% کو تو خدا نے تبلیغ کی نہیں، صرف ایک قوم کو جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں نبی آتے رہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ او بھائی اللہ نے ساری انسانیت کو ہدایت نہیں دی، اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نبی نہیں بھیجے. خود پاکستان میں کوئی نبی نہیں آیا، ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل ایک قبیلہ ہے، ایک باپ کے دونوں بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو تبلیغ مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو نہیں دی، پیغمبریاں دے دی. جس سرزمین پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام اور ان بھائیوں کی اولاد
اکٹھی رہ رہی تھی، اللہ نے وہ زمین بھی بنی اسرائیل کو دے دی، وہ ملک بنی اسرائیل کو دے دیے کہ تمہارے ہیں۔ بنی اسماعیل کے لیے تو رہنے کی جگہ نہیں تھی، مجبور ہو کر وہ عرب کی سرزمین کی طرف گئے جسے سانپوں کی زمین کہتے تھے۔ صحرا کا سانپ، ڈیزرٹ کا بڑا خطرناک ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جب توحید مکمل تھی تو خدا نے نبی کیوں بھیجا؟ بتوں کو کوئی خاص بت نہیں تھے، کوئی خاص بت نہیں تھے، یہ سب کہانیاں کہ فلانی جگہ بت تھا، فلانا لات تھا، منات تھا، وہ فلانی جگہ گئے، ککر دے درختاں تے کوئی بڈھی رہندی سی۔ یہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اجا تک کہنے فلانی ششم دی ٹالی بھاری، فلانی بیری بھاری، اتھی بھی یہی حال، وہیں بھی یہی حال تھا۔ یہ بتوں کی کہانی نہیں، یہ میرے حضور کے آباء و اجداد کی عظمتوں کی داستان ہے۔ ایک جگہ تو نہیں کھڑی، وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں، کہاں کہاں کعبے کو سنبھال رہے ہیں۔ گھر خدا کا ہے، سنبھال دیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اللہ دے گھراں نوں تالے کیوں لا دیں؟ جی مولویوں نوں تسلی ہوندی کہ خدا اپنا گھر بچا لائے گا تو نہ کدے تالا نہیں سی لانا۔ جو مولویوں کو تسلی ہوتی کہ خدا اپنا گھر بچا لے گا، یہ کبھی تالے نہ لگاتے، اوپر سے کہتے ہیں اندر سے قیدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، رسول پاک کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے تم مجھے مانتے ہو، نماز پڑھتے ہو، آج بھی رولا نماز پڑھو، نماز تو 500 سال پہلے پڑھی گئی، روزے رکھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو۔ عرب جنگلوں اور صحراؤں میں اعتکاف کرتے تھے۔ آج سبور شریف کا ایک آدمی مہینہ تو چھوڑو، 2 رات کے لیے لنگر جنگل میں چھوڑ کو آؤ، ڈھونڈتے رہو، ملے گا ہی نہیں، اغوا کر کے لے جائیں گے۔ اللہ نے رسول بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ دنیا خدا کی عبادت کر سکتی ہے۔ مولوی روز کہتے ہیں اللہ سے پیار کرو، جسے دیکھا ہی نہ اس سے پیار کیا کرے؟ جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پیار کریں؟ دنیا چاہتی تھی خدا سے پیار کرے، مگر اس کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیا۔ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، جاؤ میرے محبوب سے پیار کرو، خدا تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یہ نماز کہانی نہیں ہے، روزہ کہانی نہیں ہے، حج کہانی، یہ تو محبت کہانی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے تو پھر میرے محبوب سے پیار کرو، ورنہ اللہ کہتا ہے بات سنو، مجھ سے پیار کرو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا دینے والا ہوں، میں تمہارے پالنے والا ہوں۔ بڑی مشکلیں پیش آ گئی، بڑی۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہی، مائیں اربوں والا حال ہے، مائیں بیٹیوں کو سینوں سے لگا کر نہروں میں کود جاتی ہیں۔ وہ کودنے والی انسان نہیں تھی۔ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا جو تیرے اور میرے وطن کے اس دیس میں آ گئی؟ مائیں اپنے معصوم بچوں کو سینے سے لگا کر نہروں میں کود گئے۔ کوئی جواب دے سکتا ہے انسانیت والا؟ کوئی کہے گا زرداری کا قصور ہے، کوئی کہے گا شہباز شریف کا قصور ہے۔ دوستو ایمانداری سے سبور شریف اور کان کھول کے سن لو، نہ ہم زرداری کو سجدہ کرتے ہیں، نہ نواز شریف کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ اسے کرتے ہیں
جس کا نام رب العالمین ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج ملا جواب دے کہ جہانوں کا پالنے والا ایک مسکین بیٹی کو نہیں پال سکا۔ سبحان اللہ۔ آج معصوم بچیاں پانیوں میں ڈوب گئی۔ جس رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، ہاتھ کھڑے کرو آج دیکھو۔ نعرہ تکبیر، بات سنیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کوئی تھوڑی سی بچیاں عربوں نے ماری ہوں گی، وہ غریب قبیلے تھے، وہ اس ڈر سے مارتے تھے کمزور قبیلے چھوٹے کہ تکڑا قبیلہ بڑا قبیلہ حملہ کرے گا، ہماری بیٹیاں اٹھا کے لے جائے گا، لونڈی بنا لے گا۔ وہ کہانی تو اور ہے، لونڈی بننا اور ہے، اولادوں کو چھاتیوں کے ساتھ لگا کر نہروں میں چھلانگ لگانا اور ہے۔ ایک موسیٰ کی ماں ایک صندوق دریا میں ڈالنے آئی تھی، زمین آسمان لرز اٹھے، موسیٰ کو پیغام دیے جا رہے ہیں، ڈر نہیں، تکڑی رہے، تیرا بچہ سلامت رہے گا۔ وہ کہانی اور ہے جو ماں نہر کے کنارے اپنے بچوں کو چھاتی سے لگا کر چھلانگ لگی ہے، اس کی کہانی اور ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ذمہ داری مولوی پوری کرا سکتے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کو بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے تھی، ہے کہ نہیں؟ تو رب العالمین کس کو کہتے ہیں؟ جہانوں کا پالنے والا۔ بڑے ہی سوچوں کے وقت ہے، بہت زیادہ سوچوں کے وقت ہے۔ مسلمان جاگے گا صحیح انشاءاللہ، میں تو بڑا ہو گیا، جاگے گا صحیح، ایک دن ضرور آئے گا۔ میرے نبی کریم کی حدیث ہے کہ اللہ سے میں نے 2 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا یہ مانگی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، دوسری دعا یہ مانگی کہ میری امت پہ قحط نہ آئے۔ اس 9 صدی کا جو سب سے بڑا قحط ہے وہ صومالیہ میں آیا، انسان مکڑے بن گئے۔ صومالیہ مسلمان ملک ہے، صومالیہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس امت پر ہم قحط نہیں آئے گا۔ اب کیا تشریح کریں، قحط آیا کہ نہیں آیا؟ وہ ماں جنتی ہے کہ دوست کی ہے جو بھوک کے ہاتھوں اپنے معصوم بچوں کو لے کر نہر میں کود گئی؟ اس کے متعلق کیا فتویٰ دیں گے؟ کہا کہے گا مولوی اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ میری بات سنو دوستو، مذہب اپنی جگہ پہ ہے، انسانیت اپنی جگہ پہ ہے۔ انسانیت بھی ہونی چاہیے، صرف مذہب نہیں، انسانیت اپنی ذات ہے۔ میرے دوستو، باسو علی بادشاہ کی بات مانتا ہوں، ساری نہیں بتاتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر ایک بی بی دوڑی تھی، یہ بھی بڑی مشکل ہے۔ بی بی دوڑی تھی بچے کے لیے، تیسرا آدمی تو تھا کوئی نہیں۔ عربوں کو کیسے پتا چلا کہ بی بی یہاں دوڑی تھی؟ سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کعبے میں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ بی بی یہاں سے یہاں تک فٹ ناپ کے دوڑی تھی۔ جب بی بی دوڑی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور بی بی نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں کہاں دوڑی تھی، تو ان کو کیسے پتا چلا بی بی یہاں دوڑی تھی؟ قرآن بعد میں آتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی، یہ تو پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، کالے پتھر ہیں، وہ ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف کالی پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں۔ اللہ کی نشانی کیوں بنے؟ اسی شرف حاصل ہوا کہ یہاں ایک اللہ کی ولیہ کا قدم لگا۔ پتھروں پہ ولیہ کا قدم لگا تو پتھر خدا کی نشانی بن گیا۔ میرے حضور سے پہلے کسی نبی نے نہ حج کیا، نہ طواف کیا، نہ سعی کی،
صرف خدا کے اس گھر کا طواف کیا تو میرے رسول نے کیا، سائی کی تو میرے رسول نے کی۔ دنیا کا اولاد باب آدم کی اولاد میں سے، ابراہیم کی علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا۔ کہتے ہیں بابے دعا کی تھی، اللہ نے بابے نے دعا تو کی اس کی اپنی اولاد پہ، یہ دعا نے اثر کیا ہی نہیں، کوئی نبی حج کرنے آیا تو آمنہ کا لالی آیا، کوئی کہانی نہیں۔ صفا مروہ حضور سے پہلے سعی ہوتی تھی، 500 پہلے حج سال رہا تھا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اللہ کریم کیوں ہے؟ فرمایا میری ولیہ دوڑی تھی۔ صفا مروہ ولیوں کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ آج حافظ آباد ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو جی وہابی ہوں، میں تو ولیوں کو نہیں مانتا، تو بے شرم اگر ولیوں کو نہیں مانتا تو کعبے جا کے سائی نہیں کرنی، کعبے جا کے سائی۔ چلو اور آگے چلتے ہیں۔ حج نہ خدا نے بنایا نہ رسول نے، حج تو میرے رسول کے آباء و اجداد نے بنایا۔ آؤ توجہ دو، وہ ولی تھے، حج بنایا ولیاں۔ اگر تو ولی کو نہیں مانتا تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو حج کرنے مت جا۔ صحیح بات۔ جمعہ منایا عربوں نے، میرے آقا کے آباء و اجداد نے، یہ تو قطعاً عربوں کی تہذیب ہے۔ مکے میں حضور نے نہ جمعہ پڑھا نہ پڑھایا، مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے، حضور ابھی مکہ میں تھے، حضور مدینے میں صحابہ نے، انصار اور مہاجرین نے مل کر جمعہ شروع کر لیا۔ تو جمعہ اس حالت میں مدینے میں شروع ہوا کہ نہ خدا کا حکم تھا نہ رسول کا حکم تھا۔ جمعہ نہ خدا کے حکم سے شروع ہوا نہ رسول کے حکم سے شروع ہوا، یہ میرے آقا کے آباء و اجداد کی تہذیب تھی، مدینے میں جمعہ شروع ہو گیا۔ سرور کونین کے آباء و اجداد، زندہ سرور کونین کے آباء و اجداد، جمعہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اگر وہ لوگ کافر ہوتے تو آج ہم کافروں کے دین پہ ہوتے۔ ظاہر ہے وہ ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے، جن کی ایک ایک ادا کو خدا اور رسول نے قبول کر لیا، جن کی ایک ایک عبادت کو خدا اور رسول نے قبول کر لیا۔ میری عبادت کسی کی قبول کرنا یہ اور بات ہے، اور کسی کے اللہ کے دین کو قبول کرنا اور بات ہے، اور نبی پاک کے آباء و اجداد کا دین اللہ قبول کرے یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ حج بنایا ولیوں نے، نماز بنائی ولیوں نے، جمعہ بنایا ولیوں نے، صفا مروہ ولیوں کی نشانی۔ یہ جی میں وہابی ہوں تو شرم کر، یہ ساری چیزیں ولیوں کی ہیں۔ حیا کر، نماز ولیوں کی، ولایت کی، جمعہ ولیوں کا، حج ولیوں کا، عمرہ ولیوں کا، کعبہ ولی۔ جب حضور کے باپ کعبہ چڑھا رہے تھے کون تھے؟ ولی تھے۔ کعبے کو جو چھت دی، پہلے چھت ہی نہیں تھی، میرے آقا کے جد امجد نے تو کعبے پہ چھت ڈالی ہے، اتنا ہی فاصلہ جتنا ہم سے ہمارے بابا جی چورائی کا ہے۔ 6ویں پشت پہ کعبے پہ پہلی دفعہ چھت چڑھی، دروازہ رکھا گیا۔ آج کہتے ہیں یہ جو پرنالہ لگا ہے یہ جنت کا پرنالہ ہے، لگایا کس نے؟ میری سرکار کے بابے نے لگایا۔ کس نے لگایا؟ میزاب رحمت ہے، یہ رحمت کا پرنالہ ہے۔ جبریل آ کے لگا گیا، فرشتوں نے آ کے لگائی، میرے مصطفیٰ کریم کے بابے نے پرنالہ لگایا۔ جاؤ یہ پرنالے کو ہاتھ میرے آقا کے بابے پہ لگے، قیامت تک یہ جنت کا پرنالہ ہے، پانی آئے گا تو جنتی پانی آتا رہے گا۔ کوئی مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا اور ہے، پیار کرنا اور ہے، نمازیں پڑھنا اور ہے، پیار کرنا اور ہے۔ کوئی مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تم میری تصویر نہیں کھینچ سکتے، تم میرے وجود کو پکڑ نہیں سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے، جاؤ تم مجھ سے پیار مت کرو،
تم پیار کرو تو میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرو، تم اسے پیار کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ فقیری کا چھوٹا ترین مقام یہ ہے کہ بندہ خدا سے پیار کرے، اور فقیری کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ خدا بندے سے پیار کرے۔ ساری نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، قربانیاں اپنی جگہ، یہ میرا رسول ہے پیار کرو، یہ میرا رسول ہے پیار کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، چاہتے ہو خدا پیار کرے میرے اس رسول سے پیار کرو۔ رسول کا ہم بندگی نہیں کرتے، ہم اس کے نام پہ سجدے نہیں کرتے، ہمیں تو کہا تھا تم پیار کرو، جاؤ میرا رسول آیا، بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑے روزے رکھ لیے، بڑے حج کر لے، کوئی ایسا بھی تو آیا جس سے تم نے پیار کرنا۔ میرے رسول سے پیار کر، کہانی موگی، تمہیں تیری محبت کی پیاس بجھے، سجدے تو نے کر لیے، احرام میرے آقا کے بابوں نے باندھنے شروع کی۔ اس سے پہلے 400-500 سال پہلے حج بغیر احرام کے ہوتا تھا۔ حضور کے میرے خیال پردادے نے یا انہوں نے چنگیاں لگائیں کہ جو کوئی مکے آئے وہ 2 چادریں کرائے پہ لے، یہ آمدن کا ذریعہ تھا، یا ننگا حج کرے، تو ظاہر ہے لوگوں نے کرائے پہ چادریں لی، لوگوں نے، یہ ان کا انکم کا ذریعہ تھا۔ مگر ایک کمال ہو گئی، بابا جی جہاں جہاں انہوں نے چنگیاں لگائیں کہ اس سے آگے جو جائے گا احرام باندھ کر جائے گا، تو احرام تو وہیں سے باندھا جاتا ہے جہاں سے حرم شروع ہوتی ہے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد نے چنگیاں لگا دی، دنیا احرام بنتی رہی، ان چنگیوں ان میقاتوں کے درمیان حرم بنتا چلا گیا۔ حدیثیں آتی ہیں جی ابراہیم علیہ السلام حرم بنا گئے، ابراہیم علیہ السلام اول تو آئے ہی نہیں، آئے تو یہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا، حرم کسے بنا گئے؟ حرم بنا میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد نے مکے کو۔ جب احرام باندھا گیا کہ اس سے آگے عام کپڑے میں نہ جا، یہ آگے والی سرزمین عام کپڑوں والی سرزمین نہیں ہے، یہ حدیں کس نے مقرر کی؟ میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد نے۔ وہی چنگیاں آج کی میقاتیں بن گئی۔ سوارشی والو، یہاں آپ میں ایک ایسی ہستی رہی ہے جو میرے حضور پاک سے بے حد پیار کرتی تھی۔ مدینہ شہر کی گلیوں میں میرے حضور پھرتے تھے، تو ایک مولوی نے کہا کہ حضور روضے پہ بیٹھ جائیں، یہاں کیوں پھرتے ہیں؟ فرمایا نہیں یار، کہیں تو سرکار کا قدم لگا ہوگا، میں ان گلیوں میں پھرتا ہوں، کہیں تو سرکار کا قدم لگا ہو ان گلیوں۔ قبلہ ارشاد بادشاہ کشف القبور جانتے تھے، جس مزار پہ گئے صاحب مزار سے رابطہ کیا، یہ تو کتابیں بھری ہیں۔ اب جو کسی بھی ولی کے مزار پہ جائے، کشف القبور کرے، صاحب مزار سے رابطہ کرے، داتا صاحب جائے، داتا صاحب سے پوچھ کے اٹھے۔ ہمارا جانا اور ہے، جو پوچھ کر اٹھتے ہیں ان کا آنا اور ہے۔ اب داتا صاحب سے اجازت لے کے اٹھنے والا، داتا صاحب کی قبر مبارک سے، جسم روح مبارک سے رابطہ کرنے والا، جب سرکار کے روضے کے آگے بیٹھا ہوگا اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اس وقت کیا عالم ہوگا تم اندازہ لگا سکتے؟ وہ کھلی آنکھوں سے سرکار دو عالم کو دیکھ رہا ہوگا، میرے آقا سے رابطہ کر رہا ہوگا۔ میں نے قبلہ ارشاد بادشاہ سے پوچھا، جی سرکار مدینہ شریف، فرمایا بیٹا حضور نے میری حاضری قبول کر لی ہے اور خود نبی پاک نے مجھے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، یہ آج اور ہے۔ ایسے تو حج نہیں منانے آتے، ایسے تو عرس نہیں منانے آتے،
یہاں ان گلیوں میں، ان بستیوں میں فقیری کا، طریقت کا، روحانیت کا دریا چلتا رہا۔ دریا خشک بھی ہو جائے پھر بھی ریت کنکریاں بجریاں رہ جاتی، نشانیاں ہوتی ہیں کہ کبھی دریا گزرا ہوگا۔ بے حد محبت کرتے تھے۔ جب سبور شریف میں اب تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی گواہی والا ضرور ہوگا۔ حج کر کے آنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، ہر وقت بیٹھ کے روتے رہتے تھے، میں نے مدینے جانا ہے، میرا دل نہیں لگتا، میں نے مدینے جانا ہے۔ حلال خوری کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں ایک حج کیا، بحری جہاز پہ گئے، قبلہ ارشاد بادشاہ کے پاس ہوائی جہاز کا کرایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں آپ صاحب ٹھیک ہے؟ جس نے دیکھا ہی نہیں بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ساری زندگی فقیری کی گزاری، اسی فقیر درویش کا آج عرس گزارنے آئے تھے۔ یہی سبور شریف کی مسجد تھی۔ عشاء کی نماز ہو چکی، میں آیا، سلام کیا، نمازی بیٹھے تھے، میرے بڑے بھائی کلیم بادشاہ کی شادی تھی، قبلہ ارشاد بادشاہ ناراض تھے کہ منگنی پہ نہیں بلایا تو میں شادی پہ نہیں جاتا، کچھ رولا تھا۔ مجھے حساب نے خط لکھا کہ صرف تو چاچا جی کو منا کر لا سکتا ہے، تو جا سبور شریف اور ہر حالت میں ان کو لے کے آ۔ میں نے یہ آ کے مسجد میں فساد ڈال دیا کہ میں نے آپ کو لے کر جانا ہے، وہ کہے نہیں جانا۔ لمبی کہانی ہے، یہ ہوتی رہی بحث، تو مجھے فرمانے لگے بات سن، تیری شادی ہوئی تو میں ضرور آؤں گا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا جناب شادیوں کا کیا پتہ ہے، کل کون جیے کون مرے، شادی کا کیا پتہ کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ اسی مسجد میں بیٹھے تھے، مجھے کہنا گھر سن، لوگ زندگی کے وعدے کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں مار گیا تب بھی تیری شادی میں آؤں گا۔ وہ بات کو اور انداز میں لے گئے، مجھے کہنا کہ بیٹا میں مر بھی گیا تب بھی میں تیری شادی میں ضرور آؤں گا۔ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ پنجروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، روحیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہی مسجد تھی۔ اللہ کریم میرے قبلہ ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ، قبلہ خادم بادشاہ رحمت، اس بستی نے تو میری پھپھو کی بڑی خدمت کی، میں تو سبور والوں کا قرضہ نہیں اتار سکتا۔ اس بستی نے قبلہ ارشاد بادشاہ کی خدمت کی، پھپھو جی کی خدمت کی۔ اس بستی میں میرے والد ٹھہرے، قبلہ ارشاد بادشاہ تعلیمیں حاصل کی۔ کوئی تھوڑا کام ہے سبور شریف والوں کا، بڑا حق ہے، بڑا حق ہے چورا شریف پہ سبور والوں کا، سبور شریف والوں کا۔ اللہ کریم میں ساری بستی کو سلامت رکھے، اللہ کریم میرے سارے پیر بھائیوں کو سلامت رکھے۔ میرے رسول سے سودا جو ہے وہ عشق کا سودا ہے، نمازہ خدا دیاں، روزے خدا دے، میری بات سنو، روزے حضور کے آباؤ جو بھی ہے، میرے نبی پاک سے جو سودا ہے وہ محبت اور عشق کا سودا ہے۔ ہو مسلمان، نام آئے میرے نبی کا، اللہ گواہ اس کی آنکھ میں سے آنسو آنے چاہیے۔ سرکار دو عالم کے نام پہ یہ محبتوں کی کہانی ہے، یہ ساری برکت، سارے فیض، یہ ساری چیزیں ان کا منبع حضور کی ذات پاک ہے، مدینہ منورہ ہے۔ بابا جی بتاتا تو نہیں، کعبے میں دو پتھر ہیں، ایک کا نام مقام ابراہیم ہے، میں کہا نا آج نہیں زیادہ کرنا، ایک کا نام حجر اسود ہے، کالا وٹا نہیں نہ کہتے، حجر اسود کہتے ہیں کہ لوگوں نے گل سمجھ نہ پوے۔ سورہ بقرہ لکھ دیں، اگر ادھا میں نہ گاں لکھ دیں تو روڑا پہ جائے گا۔ ہاں جی، گاں ہی، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، قرآن کی پہلی سورت ہے۔ دوستو، محبت اندھی ہوتی ہے،
محبت غیر مشروط ہوتی ہے، ہم نے خدا کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ خدا کا رسول پیار کرے گا، نہ بھی کرے تو اس کا خدا ہم سے پیار کرے گا۔ کوشش کرو سون ویلے کدو جب آپ سونے کے لیے لیٹ گئے کوشش کرے باوضو سوئیں۔ میرے نبی پاک فرمایا جو باوضو سوئے، ویسے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر صبح اٹھنے تک اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ شہادت کی موت ہوگی، اسے باوضو شمار کیا جائے گا، باوضو شمار کیا جائے گا، اور یہ شہادت کی موت ہوگی۔ اب لیٹ گیا، اب ایسا ایسا دروشی پڑھنا شروع کرو، 10 پڑھو، 20 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 6 بار پڑھو، سو جاؤ۔ اب تم جب درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تو تمہاری خوابیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، تمہیں وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی جن چیزوں کی تم خواہش کرتے ہو۔ یہ بڑے وظیفوں کی کہانی نہیں، یہ ساری محبت کی کہانی ہے۔ تھوڑا نہیں کہا کہ 100 مرتبہ پڑھو، نہیں کہا 50 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، نیند آئے سو جاؤ۔ دیکھتے صحیح میرے آقا کے کرم کیسے۔ ہاں اللہ سونا توحید موجود تھی، توحید موجود تھی، نمازیں موجود تھیں، روزے موجود تھے، حج موجود تھے، قربانیاں موجود تھیں۔ عرب قبروں کی حقیقتوں سے بھی آشنا تھے، قبر کی حقیقتوں سے بھی آشنا تھے۔ ہم مسئلہ کریں اور بات ہے۔ میرے نبی کریم کے دادا محترم نے وفات کے وقت اپنی بیٹیوں کو بلایا، حضور کی پھوپھیوں کو بلایا کہ بیٹی مجھے کیسے یاد کرو گی؟ نظر یہ آتا ہے کہ بیٹیاں ہی زیادہ یاد کرتی، بیٹے کم یاد کرتے، بیٹی زیادہ وفادار ہوتی۔ میرے حضور کے بابے نے بیٹوں کو ہی تو بلا سکتے تھے، بیٹیوں کو بلایا، تمہارا باپ جا رہا ہے ان قریب، تم مجھے کیسے یاد کرو؟ کوئی گھبراہٹ نہیں، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فرشتے آ گئے، قبر لکی بنے گا، نا، وہ تو میرے آقا کا بابا ہے، وہ کہانی سن رہا ہے کہ میری بچیاں کیا کریں گی۔ تو بچیوں نے کوئی شاعری کی، ایک بچی کہنے لگی ابا جان ہم آپ کو اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس قبر پر خدا کی رحمتیں قیامت تک دریاؤں اور سیلابوں کی طرح آتی رہیں گی۔ اس سے بڑی قبر کی رحمت اور کوئی بیان کیا کر سکتا ہے؟ جس قبر پر قیامت تک اللہ کی رحمتیں سیلابوں اور دریاؤں کی طرح آتی رہیں گی، ہم اس قبر میں آپ کو دفن کر کے۔ حضور سے پہلے میرے حضور کے بابا کی بیٹیوں کو پتہ ہے قیامت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، قبروں میں رحمتوں کے دریا بھی آنے ہیں، خداوند کریم کی رحمتوں کے سیلاب بھی آنے ہیں، کچھ قبریں ایسی ہوں گی۔ ہر چیز سے آشنا تھے، مگر رسول اس لیے بھیجا گیا کہ تم اسے پیار کرو، تم اسے پیار کرو، تم اسے اپنا محبوب بناؤ، سوتے جاگتے اس کا نام آئے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم، یہ روز کہتے ہیں جی توحید صحیح کرنی، مولوی جی توحید صحیح کرنی تھی تو حضور کی ضرورت ہی نہیں تھی، توحید تو پہلے ہی تھی۔ نماز پڑھنی تھی تو حضور کی کیا ضرورت تھی، نماز تو پہلے ہی تھی۔ سنو، دین مکمل ہوا ہی نہیں، نہ نماز دین مکمل کر سکی، نہ روزہ دین مکمل کر سکا، دنیا کی کوئی چیز نہ دین مکمل کر سکی نہ ایمان مکمل کر کے۔ فرمایا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہ کہو گے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ، بس
اب ساری قبول ہو گئی. بے شک قبر میں جائے گا کون ہے؟ خدا کا رسول ہے. مومن اپنے دیے ہوئے نور سے پہچانے گا. بس ختم. جاؤ جنت کی کھڑکی کھول دو, جنت کا دروازہ کھول دو. اللہ کریم اعمال ناپے ہی نہیں. انہیں تو روزے نہیں رکھے تھے, نماز بھی کھا جاتا تھا, گڑبڑ بھی کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. کھول دیا جائے گا نا, دنیا کی ساری باتیں ایک طرف, میرے آقا پہ ایمان لانے کا درجہ اسے بلند ہے. ساری باتیں کھانے میں رکھ دو, میرے مصطفیٰ کریم پہ ایمان لانے کا درجہ ساری باتوں سے بلند ہے. جاؤ حضور کو پہچان لیا, جنت کی کھڑکی کھل گئی, تو جنتی ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے نا قیامت والے دن مومنوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا تو پریشان ہوں گے, افسوس کریں گے قبروں سے کیوں اٹھایا. اس کا مطلب قبروں میں بڑے مزے ہیں, قبروں میں بڑے مزے ہیں, اسی لیے وہ قبروں سے اٹھنے والے پریشان ہوں گے. یا ویلنا, ہائے افسوس, من باسنا من مرقدنا, ہمیں قبروں سے کیوں اٹھایا گیا. مولوی قبروں سے ڈراتا ہے, قرآن کہتا ہے قبروں میں مزے ہی اتنے ہیں, مزے ہی اتنے ہیں کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو افسوس کریں گے قبروں سے نکالا کیوں ہے. ہذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میرے بھائی, میرے محترم, ہم آج عرس منانے آئے ہیں, اللہ کے ایک نیک کامل ولی کا عرس منانے آئے ہیں. جتنے دوست آئے میرے سمیت, زندگیوں کا کیا اعتبار ہوتا ہے. ابھی سارے نماز پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, سارے مل کے دل سے دعا کرو, اللہ پاک اس دعا کو قبول کرے. قسمت سے, نیکیوں کی راہوں میں قسمتوں سے انسان اکٹھے ہوتے. سارے دعا کریں گے. اب دوسری اذان دینی ہے جی کہ پہلے سنتے پڑھنی ہے؟ اچھا جمعہ, اچھا ٹھیک ہے تو آ رہے. میں تو جمعہ سمجھ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اذان دیو, میں کہا جمعے دیاں 2 اذاناں حضور دے زمانے 1 اذان سی. عثمان غنی نے 2 شروع کرائیاں کہ لوگ سستی کر دیں. آج دے زمانے 15-20 ہونی چاہیے سن, 2 نال بھی کتوں کام چلتا ہے. ایک دن مولوی حلف کھا لا نا کہ ساری رات بانگا دیندے رہا کہ لوگوں نے سون نہیں دینا, دوسرے نہ پہ مسیطے آ جائیں گے. ایک رات سون نہ دے, ساری رات بانگا دیندے رہو. مجال گئی سویرے نہ آ رہے ہو, خدا دا واسطہ ہن بانگا مت کرو. اللہ سن میرا رب کریم وحدہ لا شریک, میرے اللہ کا محبوب ترین رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ راضی ہو, مجھ پہ راضی ہو, ہماری یہ حاضری قبول ہو. ہم ایک اللہ کے نیک بندے کے, اللہ کے ولی کو یاد کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم ہماری اس نیک کوشش کو قبول فرمائے. وما لنا الا البلاغ.